رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ ایمان و صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو رکھے ایمان و صحت کی بہترین حالت میں، آمین۔ ہم آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ ہم لوگ پڑھ رہے تھے بنی اسرائیل، ان کی فرمائشیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور ان کی نافرمانیاں۔ تو ہم ابھی انہی کو ہی پڑھیں گے کیونکہ تقریباً 10 رکوع تک انہی کا ذکر ہے، انہی کے بارے میں بات ہوگی۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین، اور وہ لوگ ہادو، یہودی ہوں، النصارى، نصاری ہوں، یا صابی، جو بھی اللہ روز آخرت پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا، اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے، اور اس کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے۔ یہاں پر یہ بات جو واضح کی جا رہی ہے نا، وہ یہ ہے کہ ہماری کامیابی کی جو مین چیز ہے نا، مین تھنگ از دیٹ ایمان اور عمل صالحہ، یہ ایک مکمل پیکج ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں، ہم نے اپنے مسلمانوں میں سنا ہوگا کہ جو اہل حدیث ہوتے ہیں، مطلب کہ آسان لفظ میں جو وہابی ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ کی جنت، مطلب عام لوگ، جاہل لوگ جو علم نہیں رکھتے، وہ کہتے ہیں کہ یہی لوگ جنت میں جائیں گے۔ سنی ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہی لوگ جنت میں جائیں گے، اور جو اہل تشیع ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ یہی لوگ جنت میں جائیں گے۔ مطلب جس نے صحیح فرقان اور قرآن کو نہیں لیا ہوتا ہے نا، وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ہم ایک فرقہ ہے جو جنت میں جائے گا، وہ ہمارا فرقہ ہوگا، جبکہ اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں نہیں، جو بھی نبی کو ماننے والا ہوگا، یہودی ہوگا، عیسائی ہوگا، صابی ہوگا، جو بھی ہوگا، جنت میں کون جائے گا؟ جو اللہ اور روز آخر پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا۔ یہ 2 اور 3 چیزیں ہیں جو یہ کرے گا، چاہے وہ اہل تشیع میں سے ہو، چاہے وہ اہل سنت میں سے ہو، اہل حدیث میں سے ہو، یا کوئی بھی ہو، جو اللہ پر ایمان لائے گا، نیک عمل کرے گا اور اللہ کو ایک مانے گا، نبی کو مانے گا، وہ جنت میں جائے گا، چاہے وہ کسی بھی فرقے سے، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے، اور اس کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے۔ یہ جو یہودی تھے نا، یہ بنی اسرائیل کو نا سمجھایا جا رہا ہے۔ بتایا تھا نا میں نے آپ لوگوں کو، بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کی بہت لاڈلی قوم تھی، بہت فرمائشیں کرتی تھی۔ تو جو یہ بنی اسرائیل تھے نا، یہودی، یہ کہتے ہوتے تھے کہ ہم لوگ کی نا جائیں گے جنت میں، اور ہماری جنت پکی ہے، باقی سارے کچھ بھی نہیں ہے نا۔ اسی طرح جو عیسائی تھے، جو عیسائی ہے نا، وہ بھی کیا سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ نے ان کا جو عقیدہ ہے، عقائد ہے، وہ سمجھتے ہیں حضرت عیسیٰ نے ہماری جگہ دے دی، وہ مطلب سولی پہ لٹک گئے اور ہمارے گناہوں کا کفارہ ہو گیا، اور اب ہم لوگ جنت میں جائیں گے، مریں گے اور جنت میں جائیں گے۔ یہودی یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ، اور ہم لوگ بھی بخشے آئے ہیں، ہم لوگوں کی عزت بہت ہے، تو اس لیے ہم لوگ جنت میں جائیں گے۔ اللہ کہتے ہیں نہیں، جنت میں وہ جائے گا جو یقین رکھے گا، محبت رکھے گا، عقیدہ آخرت اس کا پختہ ہوگا، جو نیک عمل کرے گا، اس کا اجر ہے اس کے رب کے پاس، اس کے لیے نہ ہی کوئی خوف اور نہ ہی کوئی رنج، یعنی کہ غم۔ یہ ہم نے پہلے بھی یہ آیت ہم نے آج بھی پڑھے، آگے بھی بہت جگہ پہ آئے گی، اور پہلے بھی آ چکی ہے۔ خوف اور غم کا تعلق، خوف کا تعلق مستقبل سے، غم کا تعلق ماضی سے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نیک عمل اور ایمان ہمارے لیے یہی ہے کہ ہم لوگ جب تک نیک عمل نہیں کریں گے ایمان کے ساتھ ساتھ، تو ہمارے بھی اس سب کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہم لوگ بھی جب تک ان سب کو نہیں کریں گے، ہم لوگ بھی جنت میں نہیں جائیں گے۔ ایک بات نا، ایک بار نصیحت کی تھی میری قرآن کی ٹیچر نے، کہ اگر آپ کو اپنے دین پہ استقامت چاہیے نا، یعنی کہ آپ دین کے ساتھ مضبوط ہو جائیں، دین آپ کے ساتھ مضبوط ہو جائیں، آپ بہت محبت سے، کوشش سے چلتے رہیں، تھکے نا، تو جو آپ سنیں نا، یعنی کہ جو بھی آپ لوگ ایمان لائیں، اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں، آپ میں استقامت آ جائے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
حضرت عائشہ سے غالباً یا کسی ازواج محترات سے پوچھا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا کرتے ہیں نا، تو انہوں نے کہا ہمیں یا مقلب القلب سب سوری یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یعنی کہ اللہ میرا جو دل ہے وہ دین پر ثابت کر دے۔ اسی طرح سورہ آل عمران کی بھی ایک آیت ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے اللہ جب تو ہمیں ایمان دے دے تو ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا، ہمارے دلوں کو پھیرنا نہ۔ تو یہ ہے کہ فائدہ کامیاب وہی ہے جو نیک عمل کرے گا، ہمارا ایمان لانے کے بعد اس کا دل پھرے گا نہیں، نیک عمل کرے گا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کے پاس ہے اس اجر بھی، اللہ کا اجر، اللہ کے اجر میں بہت کچھ آ جاتا ہے۔ جو اللہ کا اجر ہوتا ہے نا وہ بہت وسیع ہوتا ہے، اس میں دنیا بھی آ جاتی ہے، آخرت بھی آ جاتی ہے۔ اگر ہم دنیا مانگیں گے تو اللہ ہمیں دنیا دے دے گا، اگر ہم آخرت مانگیں گے تو پھر دنیا تو ہے بھی اس کی اور آخرت بھی، تو اللہ ہمیں دونوں دے دے گا۔ آگے ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، یاد کرو وہ وقت جب ہم نے طور کو تم پر اٹھا کر تم سے پختہ عہد لیا تھا اور کہا تھا کہ جو کتاب ہم تمہیں دے رہے ہیں اسے مضبوطی کے ساتھ تھامنا اور جو احکام و ہدایات اس میں درج ہیں انہیں یاد رکھنا۔ اسی ذریعے سے توقع کی جا سکتی ہے کہ تم تقویٰ کی روش پر چل سکو گے، مگر اس کے بعد تم اپنے عہد سے پھر گئے۔ اس پر بھی اللہ کے فضل اور اس کی رحمت نے تمہارا ساتھ نہ چھوڑا، ورنہ تم کبھی کے تباہ ہو چکے ہوتے ہیں۔ یہ ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے، یہ واقعہ بہت سی جگہ پہ آگے بھی آئے گا، سورہ اعراف میں بھی آئے گا۔ اس واقعے کو نا مختلف طریقے سے بیان کیا گیا ہے کہ اب ایگزیکٹ اس کی کیا حالت ہوگی، ہم لوگ تو وہاں اس زمانے میں موجود نہیں تھے، اس لیے ہم لوگ نہیں سمجھ سکتے، لیکن نہ ہی جان سکتے ہیں۔ لیکن اس واقعے کے بارے میں آتا ہے کہ نا جب وہ ان کی سرکشی اور وہ بڑھ گئی نا بہت زیادہ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یا کہہ لیں ڈرانے کے لیے کہہ لیں، یا ہم لوگ اکثر کوئی مائیں ہوتی نا تو بچوں کو اس طرح سے کرتی ہیں، بچے بات نہیں مان رہے ہوتے، شاید سنا ہو کہ میں تمہیں گرم گرم چمٹا لگا دوں گی یا میں تمہیں اس سے ماروں گی، ڈراوا دیتی ہے نا، تو اسی طرح شاید اللہ تعالیٰ نے ڈرانے کے لیے کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے نا طور کا پہاڑ نا اس قوم کے نا اوپر کر دیا تھا، اور وہ کس طرح سے تھا، کیسے تھا، کتنا اونچا تھا، یہ ساری اس وقت کی باتیں، اور ہمارے پاس جب تفصیل نہیں ہے تو ہم شبہات میں نہیں پڑھیں گے، تو اوپر کر دیا تھا اور وہ لوگ ہیبت سے ڈر گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا پختہ عہد لیا تھا، تو جو جن کے اوپر تھا نا وہ کہتے کہ ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم مضبوطی سے اس کتاب کو جو ان کو دی گئی، وہ حضرت موسیٰ کی قوم تھی، ان کو تورات دی گئی، کہ ہم اسے مضبوطی کے ساتھ تھامتے ہیں اور ہم جو جو اس میں احکام ہیں، ہدایات ہیں، اسے ہم یاد رکھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے یہ اسی ذریعے سے توقع کی جا سکتی ہے کہ تم تقویٰ کی روش پر چل سکو گے، کہ شاید یہی ایک طریقہ ہو ڈرانے کا۔ میں نے پیار سے سمجھا لیا، ہم قرآن میں پیچھے اللہ نے پیار سے سمجھایا، اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دیں، اللہ تعالیٰ نے جو جو بنی اسرائیل نے کہا اللہ نے دیا، تو اللہ نے کہا یہی طریقہ تھا کہ میں اس شاید کہ تم تقویٰ کی روش پر چل سکو گے، مگر اس کے بعد تم اپنے عہد سے پھر گئے، اس پر بھی اللہ کے فضل اور رحمت نے تمہارا ساتھ نہ چھوڑا، ورنہ تم کبھی کے تباہ ہو چکے ہوتے۔ یعنی کہ انہوں نے جس وقت طور ہٹا لیا گیا تو وہ لوگ اپنے والے سے پھر گئے۔ اگر یہاں پر ہم اپنے لیے دیکھیں نا تو ہمارے یہاں بھی کچھ اس طرح کا سین ہے۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ ہم پہ بھی جب آزمائشیں آتی ہیں، مشکلیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، تو ہم کہہ دیتے ہیں اللہ جی یہ ہو جائے تو میں پکا نمازیں پڑھا کروں گا، یہ ہو جائے تو میں روزے رکھا کروں گا، یہ میں اچھا کام کروں گا۔ لیکن جب ہماری وہ مصیبت ٹل جاتی ہے تو ہم لوگ پھر سے ویسے ہو جاتے ہیں، ہم لوگ پھر سے سرکش بن جاتے ہیں، ہم لوگ پھر سے الٹے پاؤں پلٹ جاتے ہیں۔ ہمارا بھی تو بنی اسرائیل کی طرح کا رویہ ہی ہے۔ ہم لوگ بھی جس وقت ہمارے اوپر کوئی کبھی کبھی شاید آپ میں سے کسی نے اس چیز کو فیس کیا ہو کہ کبھی ہمارا کوئی بہت گہرا راز کھلنے والا ہو اور اللہ ہمیں بچا لے، ہماری کوئی بہت بڑی پریشانی ہو اور ایک دم سے ہم نکل آئیں، اس وقت ہم لوگ یہ سوچتے ہیں یہ کر لیں گے اللہ جی، یہ کر لیں گے آپ کے ہو جائیں گے، بالکل آپ کے لیے زندگی قربان کر دیں گے، نمازیں پڑھیں گے، نفل پڑھیں گے۔ لیکن جب وہ مصیبت ٹل جاتی ہے تو ہم لوگ پھر سے ویسے ہو جاتے ہیں۔ ہمارا بھی رویہ بنی اسرائیل کی طرح ہی ہے۔ ہمیں یہاں پہ غور کرنا ہے اپنے لیے کہ کیا میں بھی ایسی ہوں؟
یا کیا میں ایسی تو نہیں؟ تو آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کا فضل اور رحمت ہے تمہارا ساتھ نہ چھوڑا، ورنہ تم کبھی کے تباہ ہو چکے ہوتے۔ اسی طرح ہمارے ساتھ بھی اللہ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، ورنہ ہم کب کے برباد ہو چکے ہوتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی نا کہ میری امتوں کو فوراً گناہ پہ سزا نہ دینا، ورنہ پچھلی قوموں میں جن کو جو بھی امت گناہ کرتی تھی ان کے لیے فوراً ہی سزا کی وعید آ جاتی تھی، کسی کو بندر بنا دیا جاتا، کسی کو کچھ کر دیا جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی نبی پاک کی دعا قبول ہوئی ہے، ورنہ ہم بھی اگر اللہ کی رحمت نبی کی دعا نہ ہوتی تو ہم بھی تباہ ہو چکے ہوتے، بہت پہلے کے تباہ ہو چکے ہوتے۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پھر تمہیں اپنی قوم کے ان لوگوں کا قصہ تو معلوم ہی ہے جنہوں نے سبت کا قانون توڑا تھا، ہم نے انہیں کہہ دیا کہ بندر بن جاؤ اور اس حال میں رہو کہ ہر طرف سے تم پر دھتکار پھٹکار پڑے۔ یہ ہے واقعہ سبت۔ سبت یعنی ہفتے کا دن۔ بنی اسرائیل کے لیے نا یہ قانون مقرر کر دیا گیا تھا کہ وہ ہفتے کو آرام اور عبادت کے لیے مخصوص رکھیں، یعنی کہ جس طرح سے عیسائی کی سارے وہ ویک میں کام کرتے ہیں، جن کا ویکنڈ ہوتا ہے، یعنی کہ جو سنڈے ہوتا ہے نا ان کی عبادت کا دن مخصوص ہے، جس طرح سے ہمارے لیے الحمدللہ جمعے کا دن عبادت کے لیے خاص مخصوص ہے، اسی طرح یہودیوں کے لیے ہفتے کا دن آرام اور عبادت کے لیے مخصوص کر دیا گیا تھا نا اللہ رب العزت کی طرف سے، کہ اس روز وہ کسی قسم کا دنیاوی کام نہیں کرتے تھے، یہاں تک کہ کھانا پکانے کا کام بھی نہ خود کرنے کا حکم تھا اور نہ ہی اپنے خادموں سے لینے کا حکم تھا۔ یہاں تک یہ احکام تھے کہ جو شخص اس مقدس دن کی حرمت کو توڑے گا وہ واجب القتل ہوگا۔ لیکن جب بنی اسرائیل پر اس طرح کا دور آیا تو وہ لوگ سبت کا قانون توڑنے لگے، اس کی بے حرمتی کرنے لگے۔ وہ کیا کرتے تھے، مطلب اللہ تعالیٰ نے کہا تو اس نے کچھ نہیں کرنا، صرف آرام کرنا ہے اور عبادت کرنی ہے۔ انہوں نے کیا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے آزمانا بھی تو تھا انہیں۔ ہفتے کو نا وہ سبت کا قانون تھا، وہ ان کی جو تھی نا ہابی کہہ لیں، یا وہ جو اپنی خوراک پوری کرتے تھے، وہ لوگ نا مچھلیاں پکڑ کے کرتے تھے۔ ہفتے کو مچھلیاں بھی بائی چانس زیادہ آتی تھیں، تو انہوں نے کیا کیا کہ نا سائڈ سے نا ایک نا وہ کہتے ہیں نا نالی ٹائپ بنا لی کہ وہ وہاں پر مچھلیاں اکٹھی ہو جائے، بعد میں اگلے دن پکڑ لیتے تھے، اور کچھ لوگوں نے ڈائریکٹ ہفتے کے دن بھی کام نہ چھوڑا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سزا دی کہ ان کو بندر بنا دیا اور ان پر پھٹکار پڑی۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ہمارے لیے کیا سبق دے رہے ہیں، ہم بھی تو بہت سے قانون توڑتے ہیں نا۔ یہودیوں نے ہفتے کے دن کا قانون توڑا تھا، ہم لوگ بھی خاص بار جمعے کی ہے، چلو جمعے کی بات کر لیتے ہیں۔ جمعے کو ہم لوگ کتنا اہتمام کرتے ہیں، کتنی محبت سے ہم نمازوں پہ زیادہ توجہ دیتے ہیں، ہم لوگ بھی تو اللہ کے قانون توڑتے ہیں نا۔ یہ تو خیر تھا خاص اس کا عمل، سبت کا قانون، لیکن جس کا عام سبق ہے ہمارے لیے، ہم بھی تو بہت سے قانون توڑتے ہیں۔ نمازوں کا وقت ہوتا ہے، ہم لوگ نمازوں کا وقت اس کا قانون توڑ کے ہم لوگ اپنے آپ میں اپنے کاموں میں مشغول ہوتے ہیں۔ قرآن ہم لوگ پڑھتے نہیں ہیں اس طرح سے جس طرح قرآن پڑھنے کا حق ہے، ہم نے بھی تو قانون توڑے ہیں نا۔ پھر میں وہی بات کروں گی، اگر نبی پاک کی دعا نہ ہوتی تو ہم بھی بندر یا کوئی جانور بن چکے ہوتے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ ہم نبی پاک کی امتی ہیں، اور اس سے زیادہ شکر اس بات کا اللہ تعالیٰ فوراً معاف کر دیتے ہیں جب ہم پلٹتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کے انجام کو اس زمانے کے لوگوں اور بعد کے آنے والی نسلوں کے لیے عبرت اور ڈرنے والوں کے لیے نصیحت بنا کر چھوڑا، یعنی کہ جو واقعہ سبت ہے اس میں ہمارے لیے عبرت ہے، اور جو ڈرے گا یعنی کہ اللہ کے لیے کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے، اللہ جہنم میں نہ پھینک دے، اللہ منہ نہ موڑ لے، اللہ رحمت سے نہ محروم کر دے، تو اس کے لیے نصیحت بھی ہے۔ ہمارے لیے اس میں کیا عبرت ہے، کیا نصیحت ہے، جب ہم غور و فکر کرتے ہیں نا تو ہمیں معلوم ہو جاتی ہے۔ انہوں نے بھی تو قانون توڑا، اگر ہم قانون توڑتے ہیں تو ہمارے لیے بھی عبرت ہے، ہمیں بھی اسے نصیحت پکڑنی ہے کہ ہمیں اللہ کے قائم کردہ قانون کو حدوں سے تجاوز نہیں کرنا، اور ان کی محبت سے کوشش سے پیروی کرنی ہے انشاءاللہ۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، پھر وہ واقعہ یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اللہ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے،
اچھا، ہم لوگ پہلے اس کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں کہ پورا واقعہ کیا ہے. ترجمے میں پورا تقریباً لکھا ہوا ہے، اس پہ ہم اس کے بعد انشاءاللہ تدبر کریں گے انشاءاللہ. پھر وہ واقعہ یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تمہیں گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے. کہنے لگے کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو؟ موسیٰ نے کہا میں اس سے خدا کی پناہ مانگتا ہوں کہ جاہلوں کی سی باتیں کروں. بولے اچھا، اپنے رب سے درخواست کرو کہ وہ ہمیں اس گائے کی تفصیل کچھ بتائے. موسیٰ نے کہا اللہ کا ارشاد ہے کہ وہ ایسی گائے ہونی چاہیے جو نہ بوڑھی ہو نہ بچہ بلکہ اوسط عمر کی ہو، لہٰذا جو حکم دیا گیا اس کی تعمیل کرو. پھر کہنے لگے اپنے رب سے یہ اور پوچھ دو کہ اس کا رنگ کیسا ہو. موسیٰ نے کہا وہ فرماتا ہے زرد رنگ کی گائے ہونی چاہیے جس کا رنگ ایسا شوخ ہو کہ دیکھنے والوں کا جی خوش ہو جائے. پھر بولے اپنے رب سے صاف صاف پوچھ کر بتاؤ کیسی گائے مطلوب ہے، ہمیں اس کی تعین پہ اشتباہ ہو رہا ہے، اللہ نے چاہا تو ہم اس کا پتہ پا لیں گے. موسیٰ نے جواب دیا اللہ کہتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہے جس سے خدمت نہیں لی جاتی، نہ زمین جوتتی ہے نہ پانی کھینچتی ہے، صحیح سالم اور بے داغ ہے. اس پر وہ پکار اٹھے اب تم نے ٹھیک پتہ بتایا ہے. پھر انہوں نے اسے ذبح کیا ورنہ وہ ایسا کرتے معلوم نہ ہوتے تھے. اس ترجمے کے اگر ہم خاص پہلو دیکھیں نا، تفسیر میں جائیں تو یہ کہ جو لوگ تھے نا اپنے ہمسایہ قوموں سے گائے کی عظمت و تقدیس اور گائے پرستی کے نا مرض کی ان کو نا چھوت لگ گئی تھی. یعنی کہ ہمارے جو ہمسائے ملک ہیں ہندو، وہ بھی تو گائے کو پوجا کرتے ہیں نا. تو اسی حکم کو توڑنے کے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اسی رسم کو توڑنے کے لیے اللہ نے حکم دیا کہ گائے ذبح کریں. تو ان کا جو ایمان کا امتحان اسی طرح ہو سکتا تھا نا کہ واقعی اگر وہ اب خدا کے سوا کسی کو معبود نہیں سمجھتے تو یہ عقیدہ اختیار کرنے سے پہلے جس بت کو معبود سمجھتے رہے تھے اسے اپنے ہاتھوں سے توڑ دیں. پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا غالباً چھٹے رکوع میں شاید پانچویں رکوع میں کہ انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا تھا، یعنی کہ گائے کو. تو اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے ختم کرنے کے لیے حکم دیا، لیکن چونکہ ان کا ایمان ابھی پوری طرح مضبوط نہیں تھا تو انہوں نے ٹالنے کی کوشش کی اور تفصیلات پوچھنے لگے. تفصیلات پوچھتے گئے، جتنی زیادہ وہ تفصیلات پوچھتے گئے اتنا زیادہ وہ لوگ گھرتے چلے گئے، یہاں تک کہ وہ خاص قسم کی گائیں آ گئی جس کو پوجا کرنے کے لیے یا جس کو پوجنے کے لیے مخصوص کیا گیا تھا. اور پھر جب اللہ تعالیٰ وہ سوال پہ سوال کرتے گئے، اس لیے کہ چاہے مطلب منع ہی کر دیں اور نہ ہی ہم ذبح کریں، لیکن ان کا سوال پوچھنا انہیں مہنگا پڑ گیا کہ وہ ان کے اسی خاص قسم کو ذبح کرنے کا حکم دے دیا جس کی یہ خوبیاں یہاں بتائی گئی ہیں کہ نہ وہ موٹی ہو نہ پتلی، نہ بوڑھی ہو نہ بہت چھوٹی، اور اس کا رنگ بھی بتایا گیا زرد ہو، اور یہ بھی بتایا گیا اس سے نہ کوئی خدمت لی جاتی ہو نہ وہ پانی کھینچتی ہو، بالکل صحیح سالم ہو اور بے داغ ہو. اچھا، یہ تو تھا ہو گیا واقعہ. اب اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے وہ ہم کچھ آیت کے حصے کر کے دیکھتے ہیں انشاءاللہ. پہلا سبق جو یہاں پر ہمیں تدبر کرنے سے ملتا ہے یہ کہ جب انہوں نے گائیں ذبح کرنے کا حکم دیا اللہ نے تو وہ لوگ کہنے لگے کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو؟ موسیٰ نے کہا میں اس سے خدا کی پناہ مانگتا ہوں کہ جاہلوں کی سی باتیں کرو. یہاں پر یعنی کہ حضرت موسیٰ کے مطابق کہ مذاق کرنا جاہلوں کی باتیں ہیں. اچھا، جاہل کیا ہوتا ہے؟ جاہل ہم لوگ سمجھتے ہیں، ہمارے نزدیک جاہل کا جو لفظی مطلب ہوتا ہے اصطلاح میں وہ ہوتا ہے ان پڑھ، یعنی کہ جس کو علم نہ ہو. سمپل کہہ رہے ہیں جس کو علم نہ ہو جاہل ہوتا ہے. ہم لوگوں نے تو جاہل کو کچھ بہت زیادہ سمجھا ہوا ہے نا کہ یہ کچھ اور ہی ہوتا ہے. تو یہ جاہل کا مطلب ہوتا ہے جس کے پاس علم نہ ہونا وہ جاہل ہوتا ہے. تو حضرت موسیٰ کو جب یہودی نے کہا کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو، کیونکہ انہیں تو یہ بات مذاق کی لگنی تھی نا، کیونکہ وہ لوگ گائیں کے پوجنے والے، ان کو لگتا تھا کہ گائیں کی اس طرح سے حفاظت کی جاتی ہے تو ان کو مذاق ہی لگنا تھا یہ ذبح کرنے کا حکم. تو حضرت موسیٰ نے کہا میں جاہلوں کی سی باتیں نہیں کرتا، مجھے کیا میں پناہ مانگتا ہوں کہ جاہلوں سے کی باتیں کروں. یعنی کہ ہر وقت کے مذاق اور یہ جو ہم لوگ بے وجہ طنز کرنے کے لیے باتیں کر جاتے ہیں جو کہ مذاق ہوتا ہے بقول ہمارے کہ ہم تو مذاق کر رہے تھے، ہم نے تو ایسے کہہ دیا، یہ جہالت کی باتیں ہیں. کیونکہ ایک سمجھدار شخص، ایک محبت کرنے والا شخص، ایک
علم رکھنے والا شخص اس طرح کے جاہلوں سے باتیں نہیں کرتا۔ تو ہم بھی اپنی روزمرہ کی زندگی میں دیکھیں، ہم لوگ بنا علم کے ایسی بہت سی باتیں کر جاتے ہیں جو کہ بقول ہمارے صرف مذاق ہوتی ہیں، لیکن اگلے کے دل پہ کس طرح سے جا کر لگتی ہیں وہ ہم لوگ سوچیں تو ہم لوگ کام چاہیں، کیونکہ ہمیں علم بھی نہیں ہوتا لیکن ہماری باتیں کسی کے کانفیڈنس کو اتنا لو کر دیتی ہیں کہ وہ دوبارہ بولنے کی ہمت نہیں کر پاتا۔ ہمارے جو چھوٹے چھوٹے مذاق ہوتے ہیں، ہم لوگ جو جہالت میں آ کر مذاق کر دیتے ہیں، جو کسی کی روح کو کتنا چھلنی کرتے ہیں ہمیں اندازہ تک نہیں ہوتا، اور ہم تو کہہ کے ہمارے تو ذہن میں بات نہیں ہوتی ہے، لیکن کسی کے دل پہ کیا گزرتی ہے ہم اندازہ کیوں نہیں لگا پاتے؟ کیونکہ ہم نے دنیا کے کھیل تماشا ہنسی مذاق سمجھ لیا ہے، جو آتا ہے جو ہوتا ہے ہوتا جاتا ہے، کرتے جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا۔ آج اگر ہم لوگ غور کریں نا تو ہم لوگوں کے جو اخلاق ہیں، جو زبانیں ہیں نا، وہ ہماری بہت بڑی دشمن ہیں۔ یہ ہماری زبانوں نے ہمیں بہت زیادہ گناہ، بلکہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ ہماری زبانوں کی وجہ سے ہمارے بہت سے گناہ، اور یعنی کہ جو ہمارے جسم ہے وہ گواہی دے گا کہ اس کی وجہ سے ہم نے بہت زیادہ کچھ سہا ہے۔ تو ہمیں اپنی زبانوں کی حفاظت کرنی ہے، ہمیں بے جا فضول کے اس طرح کے مذاق نہیں کرنے کہ کسی کی ذات چھلنی ہو۔ ہمیں اپنے لہجے میں، اپنے بات کرنے کے انداز میں اتنی نفاست، اتنی محبت لانی ہے کہ کوئی بھی ہم سے بات کرے تو اسے سکون محسوس ہو، اسے محبت محسوس ہو۔ یہ نہ ہو کہ وہ ہم سے بات کرنے سے پہلے 100 بار سوچے اس سے بات کروں کہ نہیں، یہ نہ کہہ دے، وہ ہم سے ڈرے نہیں بلکہ بلا جھجک کہتے کہ ہاں اس سے یہ شخص میرا مان رکھے گا، یہ شخص میری محبت کی قدر کرے گا، یہ شخص مجھے سنے گا۔ تو ہمیں اس طرح بیجا مذاق نہیں کرنے۔ خیر آگے ہے، کیونکہ یہ جاہلوں سے کی باتیں ہو جاتی ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ وہ فرشتے یہودی کہتے ہیں کہ اچھا اپنے رب سے درخواست کرو کہ ہمیں اس گائے کی کچھ تفصیل بتائے، اور آگے سے ساری تفصیل ہے کہ اس طرح سے کرو، اس طرح سے پھر اعلیٰ حضرت موسیٰ نے جواب دیتے گئے۔ یہاں پر ایک اور بات سمجھ آئی کہ ہر بات میں کہ اپنے رب سے یہ پوچھو، اپنے رب سے یہ پوچھ کر بتاؤ، اپنے رب سے یہ بھی پوچھ دو کہ تو ان کا بھی رب تھا نا، یعنی کہ ان کا اپنے رب پر اتنا یقین نہیں تھا کہ خود بات کر سکیں، وہ لوگ تمہارا رب کہہ کے مخاطب کر دے تھے۔ یہاں پر ایک اور بات جو مجھے لگی نا، ہمارے اندر بہت کمی ہے کہ ہمیں بھی اپنے اللہ کے ساتھ تعلق اتنا ہی مضبوط کرنا چاہیے کہ ہم فخر کہتے ہیں ہاں اللہ میرا رب ہے، اللہ مجھے پالنے والا ہے، اللہ مجھ سے محبت کرنے والا ہے، اللہ مجھے سنتا ہے، اللہ میرا ہے اور میں اس کی ہوں۔ اسی لیے ہمیں اپنے اللہ کے ساتھ تعلق اتنا مضبوط کرنا ہے کہ ہم فخر سے کہہ سکیں کہ ہاں ہم اللہ والے ہیں، اور کوئی ہمیں دیکھ کے کہہ دے کہ ہاں یہ اللہ والی ہے۔ اور آگے ان کے سوال پہ سوال، جب ہم لوگ علم سیکھنے والے بن جاتے ہیں نا، جب ہم لوگ علم کی راہ پہ چل جاتے ہیں نا، ہم لوگ زج کرنے کے لیے سوال پہ سوال کا سوال نہیں کر سکتے، نہ ہی کرنا چاہیے۔ کیونکہ یہ ادب کے خلاف ہے، اور ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ تو ہم لوگ جب بے جا کے فضول کے سوال کرنے چاہیے، وہ تو لازمی کرنے چاہیے۔ قول مبارک ہے کہ دو طرح کے لوگ علم حاصل نہیں کر سکتے، ایک تکبر یعنی جس کو لگتا ہے مجھے سب آتا ہے، اور ایک شرمانے والا یعنی کہ وہ اتنا زیادہ شرماتا ہے کہ سوال بھی نہیں پوچھتا۔ لیکن سوال پوچھنے چاہیے، بے جا سوال نہیں۔ ان کو حکم ہوا تھا نا گائے ذبح کرو، وہ جاتے وَسَمِعْنَا وَأَطَعْنَا کا مظاہرہ کرتے، ہم نے سنا اور ہم نے مان لیا کا مظاہرہ کرتے، اور جا کے کوئی بھی جا کے گائے ذبح کر دیتے۔ انہوں نے سوال پہ سوال پوچھے، کیسی گائے ہو، کس طرح کی ہو، ہمیں ٹھیک طرح سے بتاؤ، اچھی طرح سے بتاؤ، کیونکہ وہ ذبح تو کرنا چاہتے نہیں تھے، اس لیے طویلیں پیش کر رہے تھے۔ تو ان کو کیا ملا؟ ان پہ اسی گائے کو ذبح کرنا پڑا جس کو وہ بالکل بھی ذبح کرنا چاہیے، جن کو پوجا جاتا تھا جس گائے کو نا۔ تو اسی طرح ہمارے لیے یہاں پہ علم آتا ہے، ہمارے لیے یہاں سبق ملتا ہے کہ ہم لوگ سوال پہ سوال نہ ملے، جہاں پر اللہ تعالیٰ کہیں وہیں جھک جائیں۔ یہی بندگی ہے میرے ہمدم میرے، جہاں رب کہے وہیں سر جھکا، تیرا دل ہی نہ اگر جھک سکا، تیرا سر بھی بھلا پھر کیا جھکا۔ سن سکے جو گر تو میری بات سن، وہی طبیب ہے وہی مسیحا تیرا، وہی اشک ہے وہی درد جاں، اس کے سائے میں ہے وہ زندگی بسر، یہ خواہش لیے تو چل پڑے،
وہی رب ہے تیرا مہرماں، اس کی حکمتوں میں ہے محبت نہاں، اس کی مصلحتیں نہ کوئی سمجھ سکا، بس تو سر جھکا، بس تو دل جھکا، بس تو سر جھکا، بس تو دل جھکا۔ ہمیں یہودیوں کا والا مظاہرہ نہیں کرنا، ہمارے لیے جو حکم آ گیا وہ ہم نے سن لیا اور ہم نے مان لیا۔ نماز کے آواز آ گئی، ہم اٹھے اور ہم نے پڑھ دی، ہم نے اٹھ کے لبیک کہہ دیا۔ روزے آ گئے، ہم نے اس پہ لبیک کہہ دیا۔ ہمارے لیے کوئی حکم آ گیا، ہم نے اس پہ لبیک کہہ دیا۔ کیونکہ ہم لوگ اہل محبت ہیں اور ہم لوگوں کو صرف سمینا و اطوانا کا مظاہرہ ہی کرنا ہے۔ تو اس گائے کے واقعے سے ہم نے 3 چیزیں سیکھی ہیں تدبر کرنے سے میرے مطابق۔ اگر آپ لوگ تدبر کریں گے تو آپ کو اور بھی بہت کچھ مل جائے گا، اور میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ بھی اس کو غور و فکر کریں۔ ایک چیز کہ ہمیں مذاق، فضول کے مذاق نہیں کرنے چاہیے۔ دوسری چیز، ہمیں اپنے رب سے اتنا تعلق مضبوط بنانا ہے کہ ہم لوگ اللہ کے ساتھ فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ ہاں اللہ میرا اللہ ہے۔ اور تیسری بات، ہمیں سوال پہ سوال نہیں کرنے چاہیے، ایسے سوال جو زج کر دیں۔ آج کے رکوع میں واقعات تھے، اسے سبق تھوڑا ہے، تو امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہو، لیکن آج مجھے لگتا ہے کہ میرا تھوڑا سا مسئلہ چل رہا تھا بولنے میں، تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مجھے دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور آپ کو بھی آمین ثم آمین۔ وما الینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔